शीनू की कार मुंदरी चला रहा था। उसके साथ वाली नशिस्त पर नूरा बैठा था, जिसकी गोद में राइफल रखी थी। गांव से बाहर निकलने और नीम पुख्ता सड़क शुरू होने तक वो दोनों खामोश ही रहे थे। आजकल सुबह शाम की सर्दी थी। इस वक्त रात का पहला पहर शुरू हो गया था, इसलिए कार के बंद शीशों के बावजूद हल्की सी खुनकी महसूस की जा सकती थी। नूरे ने अपनी तरफ का शीशा थोड़ा नीचे किया और 2 सिगरेट इकट्ठे सुलगा के एक मुंदरी को दिया। अब वो सड़क पर आ गए थे, लेकिन मुंदरी फिर भी ज्यादा तेज रफ्तार से कार नहीं चला रहा था। वो सरदारों की बड़ी और भारी जीपें चलाने का आदी था, और फिर उसे ये एहसास भी था कि ये कार नूरा आर्यतन मांग के लाया था और वो इसे किसी किस्म का नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहता था। खामोशी को नूरे ने तोड़ा। क्या किया होगा उन्होंने लाला के साथ? मुंदरी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। फिर भी उसने जवाब में कुछ कहना मुनासिब समझा। रब करे कुछ न किया हो। वैसे वो हवेली में तो शायद ना ही हो। चंद लम्हों की खामोशी के बाद नूरे को जैसे कुछ याद आया। ओए, मुंशी से तो निकाह नहीं पढ़ा दिया होगा उसका। वो हरामी खास बंदा है सरदार सुल्तान का। मुंदरी हंसा। अगर वो मुंशी के घर में हुई तो 1 मिनट लगेगा उसे इधर से लाने में, पर नहीं, सरदार सुल्तान ने उसे शार अहमद के पास ही भिजवाया होगा। मुंशी के लिए नहीं उठवाया था उसने। फिक्र ना कर, हर जगह देख लूंगा। चंद लम्हों तक मुंदरी खामोशी से कार चलाता रहा। वो दोनों खामोशी से सिगरेट पीते रहे। सरदार गढ़ को मुड़ने वाली सड़क अब करीब ही थी। मुंदरी कुछ सोच के बोला, मैंने एक हिसाब चुकाना है उधर। नूरा चौंका। हिसाब? हाँ, मुंदरी ने गियर बदला। मैंने उस दल्ले लंगड़े से मामला साफ करना है। उसने धोखा दिया है मुझे। पर तू फिक्र ना कर, पहले लाला वाला किस्सा मुकाएंगे। अब वो सरदार गढ़ जाने वाली सड़क पर सफर कर रहे थे। इस रास्ते का एक एक पत्थर दोनों का देखा भाला था। फिर सामने से आने वाली किसी कार की छोटी रोशनियां दोनों को दिखाई दी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर सामने के रुख देखने लगे। ये कौन हरामी हो सकता है इस टाइम? मुंदरी ने खुद कलामी के अंदाज में बात की। नूरे ने कोई जवाब नहीं दिया। सामने से आने वाली रोशनियां अब बहुत वाज़ेह हो गई थी। फिर सामने वाली गाड़ी किसी गड्ढे में आकर कदरे नीची हुई और मुंदरी को देखने का मौका मिला तो उसने देखा, ये सरदार नुमान की जीप थी। इस वक्त इसे कौन चला रहा था? वही जीप जो गुज़िश्ता रात वो शहर से चला के लाया था। उसने अपनी कार की रोशनियां तेज ही रखी कि सामने से आने वाली गाड़ी के मुसाफिर उसकी कार के अंदर ना देख सकें। नूरे की गिरफ्त अपनी राइफल पर मजबूत हो गई। सामने से आने वाली जीप बहुत तेजी से उनके करीब से गुजरी तो मुंदरी और नूरे दोनों ने घूम के देखा। वो ड्राइवर को तो ना पहचान सके, लेकिन उन्हें इतना अंदाजा जरूर हो गया था कि नशिस्त पर कोई औरत बैठी थी। वो दोनों उसे भी ना पहचान सके। ये सरदार नुमान की जीप है। इसी में मैं कल रात लाला को लाया था। मुंदरी ने अकबी शीशे में अपने करीब से गुजरने वाली जीप की सुर्ख रोशनियां देखकर कहा, तो ये इस टाइम किधर जा रही है? मेरे ख्याल में पीछे कोई औरत बैठी थी। कौन हो सकती हो? मुंदरी मुस्कुराया। ओए, कोई भी हो, तेरी माशूक नहीं हो सकती। उसका इस टाइम इस रोड पे क्या काम? नूरे को लगा मुंदरी ठीक कह रहा था। वो लाला तो हरगिज नहीं हो सकती। मान लिया कि उस वक्त वो उसे शार अहमद के हवाले करने जा रहे थे, तो इस सड़क से जाने की कोई तुक ही नहीं बनती थी। वो आराम से सीट पर फैल गया और उसने एक और सिगरेट सुलगा लिया। नूरा लाला के बारे में सोचने लगा।
گاؤں میں پرانے بھٹوں کے قریب وہ بڑا سا پیپل کا درخت جو ان کی کتنی ہی ملاقاتوں کا گواہ تھا، پھر لالا کا اس سے اس رات خود ہی لپٹنا اور قسم لینا، پھر لالا کا منشی سے شادی کی صورت میں ساری زندگی اس سے یاری نبھانے والی بات، اور کار کسی گڑھے میں آ کر اچھلی اور نورے کے خیالات کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ اس نے آنکھوں پر زور دے کر دیکھا، دھندلے اجالے میں سردار سلطان کی حویلی جیسے باہیں پسارے کھڑی تھی۔ مندری نے بھی یہ دیکھا، مسکرایا۔ ہم چودھری ولایت کے ڈیرے کے پاس کار چھوڑیں گے، ادھر کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ اپنے بیٹے کے پاس انگلینڈ گیا ہوا ہے اور اس کا راکھا کچی شراب پی کے مرا پڑا ہوتا ہے اس ٹائم۔ مندری نے اپنی معلومات سے نورے کو آگاہ کیا۔ نورے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ڈیرا قریب ہی تھا۔ نورے کو یاد آیا ڈیرے سے کوئی آدھ فرلانگ کے فاصلے پر نازو کا گھر تھا۔ اس نے سوچا اگر وہ کسی مشکل میں پڑ گئے اور کار تک نہ پہنچ سکے تو نازو کس حد تک ان کی مدد کر سکے گی۔ وہ آگے نہ سوچ سکا کیونکہ مندری نے کار ایک طرف لگا کے انجن بند کر دیا تھا۔ نیم تاریکی میں کھڑی ان کی کار ایک تہڑ کی آڑ میں تھی اور آسانی سے دکھائی نہیں دے سکتی تھی۔ نورے نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، لیکن مندری ابھی نیچے نہیں اترنا چاہتا تھا۔ مندری نے شیشہ ذرا نیچا کیا اور ایک سگریٹ سلگا کر 2-3 گہرے گہرے کش لیے، پھر نورے کی طرف گھوم کے بولا، نشانہ کیسا ہے تیرا؟ نورے نے زندگی میں 2-4 بار ہی بندوق چلائی تھی اور یقیناً اس کا نشانہ بالکل فضول سا تھا، اس لیے وہ پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، نشانے کو چھوڑ، بندہ مار سکتا ہوں ضرورت کے ٹائم۔ مندری ہنسا، اچھی بات کی ہے، سن، ادھر سے حویلی قریب ہے، حویلی کے ساتھ اس کنجر کا ڈیرا ہے، میں جا رہا ہوں ڈیرے پہ، اگر وہ ادھر نہ ہوئی تو پھر ہم منشی کے گھر دیکھیں گے، اور اگر ادھر بھی نہ ہوئی تو اس دلے رحمت شاہ کی طرف جانا پڑے گا اور سارا خطرہ ادھر ہی ہوگا کیونکہ میں اس حویلی کے اندر کبھی نہیں گیا۔ مندری نے 2-4 کش لیے اور سگریٹ اپنی زبان پر جمع شدہ تھوک سے بجھایا۔ نورا اسے 2-4 مرتبہ پہلے بھی ایسا کرتا دیکھ چکا تھا۔ تو پھر کیا پروگرام ہے اب؟ نورا لالا کے حصول کے لیے بڑا بے چین ہو رہا تھا، بلکہ وہ ایک طرح مندری کا شکر گزار بھی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ لالا جب اسے اپنے نجات دہندہ کے طور پر دیکھے گی تو کتنی خوش ہوگی۔ مندری نے دروازہ کھولا اور جب نورا بھی ایسا کرنے لگا تو مندری نے اسے روک دیا۔ ابھی تیری ضرورت نہیں ہے، اور سن، اگر گولیاں چلیں اور میں 5 منٹ تک واپس نہ آؤں تو سمجھ لینا میں کبھی واپس نہیں آؤں گا، پھر تو خود واپس چلا جانا۔ ایسے کسی خطرے کو ابھی تک نورے نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اسے جھرجھری آ گئی۔ یہ کیا کہہ رہا ہے اوئے؟ اس نے مندری کو غور سے دیکھا۔ مندری ہنسا، ایسے کاموں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے بچے، میں نے سرداروں کے لیے جتنے بھی کام کیے ان پر جان ہتھیلی پر ہی رکھنی ہوتی تھی، یہ بھی ایسا ہی کام ہے، پر ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو، گولی اسی ٹائم چلے گی جب کوئی میرے سامنے ہوگا، سمجھا؟ 5 منٹ بس، زیادہ نہیں، کیونکہ اگر انہوں نے مجھے مار دیا تو ادھر تک پہنچنے میں وہ اتنا ہی ٹائم لیں گے، رب راکھا۔ مندری نے اپنی چادر سے اپنے چہرے پر منڈاسا مارا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ نورا تنہا رہ گیا تو اس نے رائفل کا گھوڑا چڑھایا اور سیٹ پر آگے ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے کچھ سوچا اور کار سے اترنے سے پہلے کار کی چابیاں ہاتھ میں لیں اور کار سے ذرا فاصلے پر ایک درخت کی اوٹ میں جا کھڑا ہوا۔ اس کا دل ایک سگریٹ پینے کو مچل رہا تھا، لیکن اس نے ارادہ ملتوی کر دیا۔ کہیں دور سے گیدڑ بولا تو نورا بے اختیار مسکرایا۔ وہ لالا کو یہ بتانے کو کہ وہ ان کی جائے ملاقات پر جانے کو روانہ ہو چکا ہے، کبھی اسی طرح گیدڑ کی آواز نکالا کرتا تھا۔ جاتی سردیوں کی اس دھندلی رات میں لالا اسے بے طرح یاد آئی اور وہ سوچنے لگا
کہ اگر لالا کا باپ حرامی لالچ نہ کرتا ہے یا اس کی اور لالا کی برادری کے کتے کے بچے بڈھے اپنی اپنی چودراہٹ لیے نہ بیٹھے ہوتے، یا پھر اس رات وہ لالا کو نکال کے لے گیا ہوتا، تو یہ رات لالا کے ساتھ کتنی خوبصورت ہوتی۔ اس نے زیر لب ایک اجتماعی گالی ان سب کو دی جو اس کی محبت کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے، اور پھر نرم گھاس پر بیٹھ کے کان گاؤں کی طرف آنے والی آوازوں پر لگا دیے۔ ان لمحوں میں اس نے خلوص سے دل سے دعا مانگی کہ گولی چلنے کی آواز سنائی نہ دے۔ مندری نے اپنا اسلحہ دونوں ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ اس سے پہلے اس نے حویلی کا ایک چکر لگایا۔ وہ باہر سے بتا سکتا تھا کہ اندر کس کس جگہ پر کون کون ڈیوٹی کر رہا ہوگا۔ وہ صرف یہ تسلی کرنا چاہتا تھا کہ حویلی کے چاروں مورچوں میں تو کوئی موجود نہیں ہے۔ اسے سب سے زیادہ خطرہ ہدایت کی طرف سے تھا، جو رات کو حویلی کی ڈیوٹی کرنے والے راکھوں کا سرخیل تھا، اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اسے رات کو نیند نہیں آتی تھی۔ ہدایت ان سب میں سے ایک ایسا آدمی تھا کہ جس کے بیوی بچے اس کے ساتھ رہتے تھے۔ شاید وہ بھی سردار سلطان کے دیگر مفرور ملازمین کی طرح اکیلا ہی رہ رہا ہوتا، لیکن اس کا دل کئی سال پہلے بیلے پار کی ایک جٹی پر آ گیا تھا، اور وہ اسے اٹھا کے سیدھا سردار سلطان کے پاس لے گیا تھا۔ سردار سلطان اس حرکت پر بڑا خوش ہوا تھا، اور مولوی نور اللہ نے راتوں رات ان کا نکاح پڑھا دیا تھا۔ ہدایت ساری رات حویلی کے گرد گھومتا رہتا، اور اس کی جٹی اس کے تینوں بچوں کو لیے حویلی کے صحن میں ملازمین والے حصے میں سوئی رہتی۔ مندری جانتا تھا کہ اس وقت ڈیرے پر کون کون ہوگا، لیکن اسے ان کی طرف سے کوئی فکر نہیں تھی، کیونکہ وہ سب نشے کرنے والے لوگ تھے، اور سردار سلطان کی نظروں سے چھپ کر ہر رات دیسی شراب کی کپیاں خالی کر کے نشے میں مرے پڑے رہتے تھے۔ اس کی اطلاع سردار سلطان کو تھی، لیکن اس نے اس لیے طرح دے رکھی تھی کہ وہ سب رات کو اس کے لیے بیکار تھے۔ اول تو کسی کو جرت ہی نہیں تھی کہ سردار سلطان کے ڈیرے کی طرف بدنیتی سے دیکھتا، اور اگر ایسا ہو بھی جاتا تو ڈیرے کی کچی اور طویل چار دیواری میں گھومنے والے سردار سلطان کے 8 کتے اس کی تکا بوٹی کر ڈالتے۔ لیکن مندری کو ان کتوں سے خوف نہیں تھا، وہ سب اسے اچھی طرح پہچانتے تھے۔ ڈیرہ بالکل تاریک تھا۔ مندری نے لمحہ بھر کو سوچا کہ یہاں وقت برباد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن وہ اپنی ہر طرح سے تسلی بھی کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ وہ ڈیرے کے اونچے لیکن مدتوں سے بغیر تالے کے گیٹ کی طرف جانے والی سڑک پر ہو لیا۔ وہ جانتا تھا کہ عنقریب کتے بھونکیں گے، اور اگر وہ بے طرح بھونکے تو حویلی والے بھی ہوشیار ہو جائیں گے، اور ڈیرے میں موجود آدمی بھی۔ اس لیے اس کی کوشش تھی کہ کتوں کو بہت زیادہ شور نہ مچانے دے، اور اس سے پہلے ڈیرے کی حدود میں داخل ہو جائے۔ وہ گیٹ کے قریب تھا کہ ایک کتا بھونکا، اور پھر دوسرا، اور پھر تیسرے کتے کے بھونکنے سے پہلے مندری گیٹ کے اندر تھا۔ بھونکتے اور غراتے 4 کتوں کے ہیولے تیزی سے اس کی طرف آ رہے تھے۔ لمحہ بھر کو تو مندری کانپ گیا۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ سردار سلطان نے آج کچھ نئے کتے ڈیرے کی چوکیداری کے لیے بھجوا دیے تھے، کچھ ایسے کتے جو مندری سے مانوس نہیں تھے۔ لیکن مندری کا خیال غلط ثابت ہوا۔ جب کتوں کی غراہٹ پیار بھری چوں چوں میں تبدیل ہو گئی اور وہ مندری کے قدموں میں لوٹنے لگے، تو مندری مسکرایا اور اپنے قریب کے کتوں کے سر اور جسم پر ہاتھ پھیر کر ڈیرے کے کمروں کی طرف بڑھنے لگا۔ کتے چند قدم اس کے ساتھ چلے اور پھر کسی اور سمت اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ مندری نے ڈیرے کے تینوں کمروں کو دیکھا۔ وہ کمرے بالکل خالی تھے۔ ایک میں شولی، حنیفہ اور لالو سو رہے تھے۔ مندری ڈیرے سے فوراً ہی نکل آیا۔ لالا یہاں نہیں تھی۔ کتے ایک بار پھر غراتے ہوئے قریب آئے، لیکن مندری ان کے سروں اور جسموں پر ہاتھ پھیرتا ہوا چلتا رہا اور باہر نکل گیا۔ اسے یقین تھا کہ لالا حویلی میں تو نہیں ہوگی۔ اس قسم کے کاموں میں سردار سلطان حویلی کو کبھی استعمال نہیں کرتا تھا۔
मुंदरी ने 4 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी पर हाथ फेरा और सोचने लगा, लाला कहाँ हो सकती थी। गांव में 2-3 जगह ऐसी थी। लाला का अपना घर, वहां तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। नाजो का घर, लेकिन वहां लाला के होने की क्या तुक थी, या फिर मुंशी का घर। ये ख्याल हकीकत से ज्यादा करीब लगा। हो सकता है लाला को गांव पहुंचने पर सरदार सुल्तान ने फौरन ही मुंशी के हवाले कर दिया हो। शाह अहमद के पास जाने से पहले उसे मुंशी के हवाले करने पर कोई पाबंदी तो नहीं थी, और वो मुंशी को जानता था कि अब उसके हिसाब से मुंशी बखुशी आमादा हो सकता था। उसे लाला चाहिए थी ना, शादी के नाम पर या उसके बगैर। मुंदरी ने अस्बात में सर हिलाया। वो तेजी से चलने लगा। गांव के कुत्ते उसके गिर्द जमा होकर भौंकने लगे। मुंदरी ने एक बड़ा सा पत्थर उठा के कुत्तों को मां की गाली दी और पत्थर दे मारा। पत्थर किसी कुत्ते को लगा और वो चूं चूं करता एक तरफ को भाग गया। बाकी के कुत्ते डर गए। वो भौंक तो अब भी रहे थे, लेकिन उन्होंने मुंदरी से अपना फासला बढ़ा लिया था।